والے جمعرات کو ہمارے ساتھ چل کر دیکھیں کہ فیضان مدینہ میں کیسی کیسی رونقیں ہیں۔ ماشاءاللہ اطراف سے، بخشیہ پور سے، بڈانی سے، لکھن بنگلوں سے، گڈو سے، کشمور سے اور مختلف گاؤں گوٹھوں سے اسلامی بھائی گاڑیوں پر، رکشوں پر، ہائیسوں پر، موٹر سائیکلوں پر وہاں فیضان مدینہ میں جمعرات اجتماع میں آتے ہیں۔ آپ آ کر دیکھیں کہ وہاں کیسی روحانیت ہے، کیسا مزہ ہے، کیسا سکون آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے نیک اجتماعات میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ جل شانہ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم گڈو میں بھی مدرسۃ المدینہ حفظ اور ناظرہ کا شروع کروائیں۔ یہ سب آپ کے تعاون کے ساتھ ہوگا، آپ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ پیارے اور محترم اسلامی یہ سب کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کے تحت اور آن لائن استخارہ، اس کا نمبر بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ 12 گھنٹے 24 گھنٹے یہ آن رہتے ہیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے۔ وہ مسلمان جو پریشان حال ہیں، معاذ اللہ کسی نے کسی پر کوئی جادو کیا ہے، گھر میں مسائل ہیں، آج گھر گھر جو ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائی جھگڑے ہیں، تو اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کا کوئی قرضہ دب چکا ہے جو نہیں ملتا، یا آپ خود قرض خواہ ہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اور بھی کوئی مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، بچیوں کے رشتوں کے مسائل، یہ بھی بہت سارے مسائل آ رہے ہیں سامنے، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، یا کسی کے ٹیسٹ وغیرہ امتحانات وغیرہ ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے بہت سارے ممالک اور بہت سارے شہروں میں تعویذات عطاریہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام کل نبیان دا شاہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ کل نبیان دا شاہ آیا ہے، شکر جو ساوچ سا آیا ہے، کل نبیان دا شاہ آیا ہے، ملتے پڑھ گئے کل نبیان دا شاہ آیا ہے، شکر جو ساوچ سا آیا ہے، کل نبیان دا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کائنات میں بچیاں واسطے کتنی بڑی رحمت بنتے ہیں کہ جنہیں بچیاں پیدا تھی نے ہاتھ زندہ درگو تھی رہی ہیں۔ توجہ، مدت تو رو دیا بیٹیوں تے، مدت تو رو دیا بیٹیوں تے، کرم دی کارن نگاہ آیا ہے، کرم دی کارن نگاہ آیا ہے، شکر جو وچ سا آیا ہے، کل نبیان دا شاہ آیا ہے،
شکر جو صاحب وچ سا آیا کل نبیاں دا. اور بہت ہی خوبصورت مصرع. پاک محمد رب سونے دا, پاک محمد رب سونے دا, بڑھ کے آپ گواہ آیا, بڑھ کے آپ گواہ آیا. شکر جو صاحب وچ سا آیا کل نبیاں دا شاہ آیا. شان بیان کرتے ہو کہ خدا سے ملا دیتے ہو. نہیں نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ بھی غفور الرحیم ہے, میرا محبوب رؤوف الرحیم ہے, اللہ قادر و قدیر ہے, میرا نبی سراج منیر ہے, وہ لا ریب ہے, میرا نبی بے عیب ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی بخشش ہے, اس کی شفاعت ہے. وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ لیتا رہے گا. اسے دینا آتا ہے, اسے لینا آتا ہے. اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے. گڈو والے اب جملہ دل کو لگے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دینا, وہ رب راج والا ہے, محمد معراج والا ہے. عقیدہ اگر یہ چنگا لگے تو سبحان اللہ چلو چلو. کیونکہ میرے گلے تری کافی تھکاوٹ بھی ہے, لیکن جتنا حکم تھے انشاءاللہ میں ضرور چند موتی پیش کر دے سا. دوستو یاد رکھو, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نبی خدا ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں. کیوں؟ توجہ کرنا, کیونکہ تو بشر, وہ سید البشر, تو اور میں بشر, وہ اکرم البشر, تو اور میں بشر, وہ انور البشر, تو اور میں بشر, وہ افضل البشر, تو اور میں بشر, وہ انور البشر. توجہ کرنا, میں نے کہا وہ تیرے اور میرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ تو اور میں پیدا ہوں, گھر سے بدبو آئے, میرا نبی پیدا ہو, گھر سے خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں, پیدائش کے بعد غسل کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو, پیدائش کے بعد غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, پیدائش کے بعد ختنے کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو, پیدائش کے بعد ختنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں چلے, گرد و غبار اٹھے, میرا نبی چلے, ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں بولے, منہ سے تھوک نکلے, میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے. تو اور میں چلے, گرد و غبار اٹھے, میرا نبی چلے, ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں انگلی کا اشارہ کرے, لوگ کہیں خبردار, اگر انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, اللہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کہتے. میں یہ کہتا ہوں وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں, ایسے وہ خدا بھی نہیں, کیونکہ خدا اور ہے, مصطفیٰ اور ہے, وہ خدا ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے, وہ کائنات کا رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفیٰ ہے, اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. جب یہ عقیدہ ہے پوچھے کہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے, اس پر ایک دو نکتے آخر میں ایک محبت کی بات پھر میں اجازت چاہوں گا. اللہ نے فرمایا والضحیٰ, اس کا تھوڑا سا شان نزول بھی سن لے. اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت کے تحت کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ بند کر دیا. حضور جدھر بھی جاتے یہودی تانا دیتے کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا ہے, آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا ہے. پاتکان بشریت آقا کے قلب اطہر پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا. میرے مولا جہاں جاتا ہوں یہودی تانے دیتے ہیں کہ تو مجھ سے روٹھ چکا ہے.
اللہ نے فوراً جبریل کو کہا جبریل جلدی جا اور جا کے میرے محبوب کو یہ پیغام پہنچا کہ محبوب والضحیٰ قسم ہے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی تیرا رب نہ تجھ سے کبھی روٹ سکتا ہے، نہ تجھے کبھی چھوڑ سکتا ہے، نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب وہ تو روٹ جانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو طاقت سرا سے لے کر عرش اعظم تک ساری کائنات میں رضا کا مرکز مصطفیٰ تیری ذات کو بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اب اگر کوئی میری مجسم رضا کو تلاش کرنا چاہے کہیں اور نہ جائے، چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرنا شروع کر دیں۔ دوستو آؤ، حضرت عبداللہ بن سلام ہے، آپ بتاتا چلوں آقا کا حسن کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، ابھی آقا کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ کلمہ پڑھنے کی کوئی نیت تھی، نہ اسلام قبول کرنے کی نیت تھی، بس پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کی دیر تھی کہ بے ساختہ پکار اٹھے، واللہ ان وجہہ، لوگوں تم کہتے تھے ایسا چہرہ ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جب سے میں نے مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ پاک نے اگر ساری کائنات کے اندر اگر سچائیوں کا نور رکھا ہے تو محمد عربی کے چہرے والضحیٰ میں رکھا ہے۔ آقا کے حسن کی ایک اور جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، کلیجے میں ٹھنڈ پیدا ہوگی۔ ہاں توجہ کر، اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی، مدینے کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، ہر بندہ نہ بولے جرا مدینہ بننا چاہتا اچھی آگے سبحان اللہ۔ اکثر میں اتنی ایک جملہ کے نہ مدینہ دشانے اگر ہونے اجازت آکھا چاہتے گلہ اجازت نہیں دینا پیا لیکن تو صحیح اجازت نہیں ہو چاہ چلو میں کوئی نہ کوئی سنا بجا سے کہ میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، مصطفیٰ کے طلبوں سے ہر وقت جڑا ہوتا، مصطفیٰ کے طلبوں سے ہر وقت جڑا سارے بندے ملتے پڑھ گئے میں دعا کرے رہا یا رب العالمین جرا محبت نال نبی دی نات پڑھے مدینے دا ذکر کرے اس سال مدینے دی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، مصطفیٰ کے طلبوں سے ہر وقت جڑا ہوتا۔ اور توجہ، کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں، کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں، کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا، کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا۔ اللہ توڑیا سمانا سلامت رکھے ملتے پڑھ گنو، کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا، کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا۔ اور توجہ شاید تخیل دیکھو جی اجا ابا اکد ملاد اچ بیٹھو تے حضور دا ذکر پہ تھی دے اشارہ کہ اگر میں حضور دے مدینے دا ذرہ ہوا ہاں توجہ تو محفل نبی ہوتی حسان پڑھ رہے ہوتے، میں نے یہ کھا کیا کو سبحان اللہ، محفل نبی ہوتی حسان پڑھ رہے ہوتے، محفل نبی رہا ہوتا وہ بھی سن رہے ہوتے میں بھی سن رہا ہوتا، میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا۔ سبحان اللہ، چلو سبحان اللہ۔
میں عرض کر رہا تھا کہ آقا مدینے سے باہر نکلے، جس طرح آج میرے کچھ جماعتی کچھ دوست بھائی صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں، حسن کی بڑی خوبصورت جھلک، اس کے بعد ایک محبت کے بعد اجازت۔ آقا مدینے سے باہر نکلے، وہاں پر ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے پاس سرخ رنگ کے اونٹ تھے، حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ میں کہتا ہوں میں اس اونٹ کے قدموں پہ قربان جاؤں جو میرے مصطفیٰ کو پسند آ جائے۔ محبت کی بات ہے، توجہ کرنا، میں اس اونٹ کے قدموں کے خواب پہ قربان جاؤں جو میرے نبی کو پسند آ جائے۔ اب آقا کو اونٹ پسند آ گیا، آقا نے فرمایا کیا یہ مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور لے لے، کیونکہ کوئی حضور کا مکھڑا دیکھ رہا تھا، کوئی حضور کی زلفیں دیکھ رہا تھا، کوئی حضور کے لبوں کو دیکھ رہا تھا کہ بڑا حسین جوان ہے، حتیٰ کہ آقا کو اونٹ دے دیا۔ آقا نے فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، میں خرید و فروخت کی نیت کے لیے نہیں آیا تھا، تو اس لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں جب واپس چلا جاؤں گا میں اپنے گھر جا کے تمہیں رقم بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اونٹ لے جائیں۔ میرے آقا اونٹ لے کر روانہ ہوئے، وہ حضور کے مکھڑے کو دیکھ رہے تھے، کوئی حضور کی چال کو دیکھ رہا تھا، کوئی حضور کے رخساروں کو دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ جب آقا نے گلی کا موڑ موڑا اب ان کو جھٹکا لگا، ایک دوسرے سے کہنے لگا یار کہ تو آنے والے کو جانتا تھا، کہنے لگا یار میں تو نہیں جانتا تھا، دوسرے نے تیسرے تھا یار تو جانتا تھا، کہنے لگا یار میں تو نہیں جانتا تھا، تیسرے نے چوتھے سے پوچھا تو جانتا تھا، کہنے لگا یار نہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہا یار بڑی عجیب بات ہے، ہم جانتے بھی نہیں تھے اور بغیر کسی ضمانت کے ہم نے اونٹ دے دیا ہے اور کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، جاننے والا بھی کوئی نہیں، ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک کہنے لگا تم بات کرتے ہو پیسوں کی، بات کرتے ہو اونٹ کی، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ جب اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا تو سامنے پہاڑوں پہ لائٹیں لگ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کہتا ہے تو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، میں تو اس کی کنڈل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیسرا کہتا ہے میں تو ان کی آنکھوں کی سرمگی کو دیکھ رہا تھا۔ چوتھا کہتا ہے میں تو ان کے لبوں کو دیکھتا تھا کہ جب وہ بولتا تھا تو اس کے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ باتیں ہو رہی ہے اور ایک ایسا خیال پیدا کر دیا کہ ایک شخص ایسا آیا کہ اس نے اپنے نور کا اپنے حسن کا جھلک دکھا کر ہم سے جو ہے نا اونٹ لے گیا، یعنی انہوں نے یہ خیال بتایا کہ ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے، ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے، اب اس کے پیسے نہیں ملنے والے۔ بس اتنی بات کرنی تھی کہ خیمے کی اور سے ایک عورت نے پردہ ہٹایا۔ اب جملے پر توجہ کرنا، اللہ نے کیسا حسن دیا ہے۔ اس عورت نے پردہ ہٹایا اور نے کہا خبردار ایسی بات مت کرنا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، اگر اونٹ نہ ملا تو پیسے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیسے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص کہنے لگا اچھا کوئی تو ہے جو اس کو جانتا ہے، کوئی تو ہے جو اس کو جانتا ہے۔ اس عورت نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو کہا پر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہتے ہیں ضمانت اس لیے دے رہی ہوں کہ جب وہ تم سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے پردے کی اور سے پردہ ہٹا کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور میرے دل نے گواہی دی تھی کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاس ہم نے بھی امیدہ سبحان اللہ تعالیٰ چاس۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، ہاں میں بات کو ختم کر دوں یہاں پہ۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اس عورت نے کہا اگر اونٹ کے پیسے نہ ملے تو میں دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور کے صحابہ آئے، ہاتھوں میں اونٹ کی قیمت بھی تھی، کچھ کھجوریں بھی تھی، کچھ شہد بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کون ہے جس نے ہمارے نبی کو اونٹ بیچا ہے؟ کہا میں نے بیچا ہے۔ کہا یہ پیسے بھی لے لو، یہ آقا نے تحفہ دیا ہے، یہ بھی لے لو، سبحان اللہ، یہ تحفہ بھی لے لو۔ اس نے کہا چھوڑو پیسوں کو، پہلے بتاؤ وہ ماہی رہتا کہاں ہے، وہ ماہی رہتا کہاں ہے۔ انہوں نے کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو وہ سامنے جو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے یہی تو مدینہ ہے جہاں مدینے کا ماہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ہم کلمہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام بھی بننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا والضحیٰ،
محبوب قسم ہے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی کہ میں ہن دل رکھے نہ پہ میں تھوڑے ذوق دے مطابق صرف ایک یا حسن دی گل کرتے جانا چاہسا محبت علی کہ آقا ابو جہل میرے محبوب میرے آقا کو ہر طرح دی ازماون دی انہیں کوشش کی تھی کہ کئی جگہ تے معاذ اللہ دھوکہ دے ماں کہ بھئی معاذ اللہ سم معاذ اللہ جھوٹا کرا لیکن اے میرے نبی دا شان ہا کہ جڑا کم او کریں دا میرے محبوب دی گستاخی دی خاطر اللہ ہوں دے میرے نبی دی شان بیان کر چھوڑے دا سبحان اللہ. میں تمہیں مثالہ نے بچا ہاتھ تج کنکریاں پاتے آیا آقا لگا سی تے نبی ہے دسو میری موٹھ کیا ہے آقا نے فرمایا میں نہ سایا موٹھ والی چیز سارے میں کون ہوں سبحان اللہ. وہ پتھر کلمہ پڑھ کے نہا درخت طور پر نہا دودھ بول پر نہا اچھا انہیں جلے نکتا نے کچھ نہیں پہ بڑھتا حبیب یمنی ملک یمن دا بادشاہ ہے غالباً تو ساتھ سنیا ہو سو اکثر علماء بیان کریں دیں لیکن انشاءاللہ فقیر نو سوچا صاحب ہے انہیں کہ بڑا ذہین بھی ہے اور عالم دین بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور بڑا ذہین بندہ اور ایسا فیصلہ کریں دے کہ کوئی بندہ انہیں رد نہیں کر سکتا کہ انہیں میں حکم دعوت دینا اور آقا نال مناظرہ کروا دوں حبیب یمنی کو دعوت دیتی گئی آج بھی تاریخ مکہ دے ذرات گواہ ہے حبیب یمنی جب نے مکہ دی زمین پہ آیا نا سے چاندر دی 13 تاریخ ہی آمر والی رات 14ویں دی رات آئی سبحان اللہ. اور ذوق نال توجہ نال سن ہے ابو جہل دے کول آیا اکھک میں کچھ سدوایا کیوں ہوئی اور کہ سدواما دی وجہ اے ہے کہ میرا بھتیجا ہے نائے محمد مل کیا کو صلی اللہ علیہ وسلم روز کہنے میں اللہ دا نبی ہاں اللہ ہے کہ آج بات فیصلہ کروا رہے میرے سامنے پیدا تھے اکینے میں اللہ دا نبی ہاں انہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے میں تیری گل سن کے دیئے اور میں ہوں کنوان تے پوچھتا ہوں کیا کہنے انہوں کھڑا ہا ولید انہیں ابو جہل کو اشارہ کیا ابو جہل خبردار ایکو اون نبی کو نہ منیا دینی جی انہیں اون چہرہ دے گدن آئی کہنا بچی سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا دے حسن دی گل ہے جی انہوں دا چہرہ دے گدن آئی نہ بچی بے شک ملک یمن دا بادشاہ ہے وہ آقا لگا صحیح رہاں جو تو سا کیوں پہ میں دو آپ ایک انہیں دی ضرورت نہیں اگر خبردار ایناک آپ ایک ضرورت نہیں انہیں کو ساری ضرورت نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ حد چاہتے لو میں ذوق نال پیش کرا سبحان اللہ. عزیزان گرامی توجہ فرماؤ حبیب یمنی چلیا آقا دے دروازے پہ دستک دیتی بھی ہزار لشکر نال دستک دیتے آقا نے اندروں مٹی آواز نال پوچھیا کون اکھے دے آنا ملک یمن میں ملک یمن دا بادشاہ آقا نے دروازہ کھولیا فرمایا تو ملک یمن دا بادشاہ میں ختم نبوت مملکت دا بادشاہ میں ختم نبوت مملکت دا بادشاہ آقا لگا سوریا اگر کوئی بادشاہ دا دعویٰ کرے دے جے کوئی نبوت دا دعویٰ کرے دے کوئی نہ کوئی موجزہ لکھے دے کوئی نہ کوئی دلیل لکھے دے آقا نے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتی آقا لگا سوریا میرے دو سوال ایک زبان تے ایک دل چے آقا نے فرمایا 10 پہلا سوال کے رہے از کے نے سوریا الچند دی 14 تاریخ جے اگر تسا زمین پہ کھڑے تھی تو چند دے 2 ٹکڑے کر دیو میں بھی تہاڈے تے ایمان کھنا سا میرے آقا نے انہیں فرمایا حبیب یمنی کی ہو جی گل پیا کرے دی میں بھی تہاڈی مثل بشر چوتھے آسمان تے چندر کی ٹوٹے کرا آقا نے فرمایا تیرا پہلا کم ہو گیا ہو دو جانے سا پہلا کم ہو گیا دو جانے سا آقا لگا سوریا کہنا پہلا دیکھ سا دیول دو جانے سے سا رات تا ویلا ہویا جبل ابو قبیس گرا 1500 صحابہ گرا آقا جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے حبیب یمنی اپنے گھوڑے پہ سوار آقا نے فرمایا انظر الی السماء الحبیب اے حبیب اپنی نظر آسمان دی طرف کر حبیب یمنی نے اپنی نظر آسمان دی طرف کی تھی آقا نے انگلی دا اشارہ کیتا
صحابہ کے دل اللہ دی قسم ہے انگلی پا دے تلے یہ چند پہلے ڈو ٹوٹے ہویا ہے چند ڈو ٹوٹے پہلے ہویا ہے مسلمان بھائیو جس وقت چند ڈو ٹوٹے ہویا اور بڑی مزے دی گل توجہ کرے سو حبیب یمنی تلے آیا آتے حضور دے قدموں ڈھے پیا آج کنے سوڑیا کلمہ پڑھا چا اپنا غلام بڑھا چا آقا نے فرمایا حبیب یمنی حالی تے تیرا دوجھا سوالی باقی ہے آج کنے سوڑیا میں ابو جہل نہیں حیا والے واسطے ہی کو کافی ہے میں ابو جہل نہیں عتبہ نہیں شیبہ نہیں میں ولید یا مغیرہ نہیں آقا حیا والے واسطے ہی کوئی کافی ہے آقا دا علم غیب دیکھ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی جو دوجا سوال نہیں نسینا میں غیب دا نبی نسینا تیرا دوجا سوال کیا ہے سبحان اللہ آج کرنے سونا جے نسانے سو ایمان تازہ تھی سی آقا نے فرمایا تیرا دوجا سوال اے ہاں کہ ملک یمن دے اندر تیری تھی ہے جوڑی اکا کولو اندھی ہے کنا کولو موری ہے زبان کولو گنگی ہے لولی ہے لنگری ہے تے اس کا علاج ہر حکیم طبیب کولو کرے سب نے کو لا علاج کرا دے رہتے تیرا دوجا سوال اے ہاں کہ اللہ دی بارگاہ وچ میری تھی کو شفا گھنا جو وج حبیب یمنی میں اللہ دا نبی بیٹھا تا مکے دے اندر مگر اللہ نے میرے وسیلے دے نال تیری دھی کو شفا دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس گل ختم تھی نہیں توجہ کریں خوش تھی گیا 1000 اشرفیہ سونے دیا حضور دی بارگاہ پیش کی تھی کلمہ بھی پڑھیا حضور نے اشرفیہ کو ٹھوکر مارتے فرمایا حبیب یمنی یہ میں اشارہ کر رہا تھے اوٹ پہاڑی سونا بربدیا سبحان اللہ لیکن میں سونا کٹھا کرا نہیں آیا امتی بخشش کٹھی کرن واسطے آیا ہاں توجہ کر حبیب یمنی پہنچیا گھر سبحان اللہ دستک دیتی او بیٹی جڑی مول نہ سکتی اماں کو پوچھتی پہ اماں دروازے پہ کون ہے سبحان اللہ جڑی ٹر نہ سکتی ہے ٹر دی ہے جڑی ہاتھ نہ ہلا سکتی ہے انہیں دروازہ نہیں کھولیا جڑی دیکھ نہ سکتی ہے اپنے دا چہرہ بھی تکے دیے تے خوش پئی تھی دیے حتیٰ کہ جس وقت اپنے دا چہرہ دکھتا حبیب یمنی بڑا حیران اکیندے اے میری زوجہ اے کیا ہو گیا اے تا دیکھ نہ سکتی دے دی کیویں ودی ہے اتے بول کے نہ سکتی بولے دی کیویں ودی ہے ٹر کے نہ سکتی ہے ٹر دی کیویں ودی ہے آقا لگیا ہے میرے ساتھ تاج میں کو بیا کوئی خبر کہنی رات گرمی بڑی ہے چاندر بڑے جو بنتے ہاں اسا پہ گھرہ دے چھٹا پہ چڑھ گئے سے اچانک ڈٹے سے چاندر دے ڈوٹ ٹوٹے ہو گئے ہل ایک نورانی حق ظاہر ہویا تیری دینے اکھا تے لگے پہ اکھ ٹھیک زبان تے لگے پہ زبان ٹھیک ہاتھاں تے لگے پہ ہاتھ ٹھیک جرے جسم تے لگتا گے جسم ٹھیک تھی نہ گے اسا پوچھے سے کون ہے ایک دھیمی آواز ہے اے آمنہ دا لالے جیدہ جلوہ جنوب و شمالے سبحان اللہ نعرہ رسالت بس میرے دوستوں میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہتے تم حضور کا ذکر کرتے ہو حضور کا میلاد کرتے ہو میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس کا کھایا جاتا ہے اسی کا گایا جاتا ہے وہ چاہتا ہے عقیدہ صدقہ مدینہ والد ملتے پہ حق جاتا ہے سبحان اللہ کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر میرے آقا کی ساتھ نہ ہوتی بس آخری منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں اگر آقا کی ساتھ نہ ہوتی نہ بلندی ہوتی نہ بستی ہوتی نہ شہر ہوتا نہ بستی ہوتی نہ وجود ہوتا نہ ہستی ہوتی نہ خم ہوتا نہ مستی ہوتی نہ شوز ہوتا نہ ساز ہوتا نہ ناز ہوتا نہ نیاز ہوتا نہ صبح کا سویرا ہوتا نہ رات کا اندھیرا ہوتا نہ کلیوں کا تبسم ہوتا نہ بلبل کا ترنم ہوتا نہ چاند کی چمک ہوتی نہ کہکشاں کی دمک ہوتی نہ دریاؤں کی روانی ہوتی نہ نہروں کی چلانی ہوتی نہ کسی کا تاج تخت ہوتا نہ کسی کی شوکت شاہی ہوتی فقط رب ذوالجلال کی بادشاہی ہوتی اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرما دے آمین